السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول عملی موتی کے ہیڈ ماسٹر محترم ظہیر عباس صاحب۔ ظہیر عباس صاحب کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہایت عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کے جو کام ہے یقیناً وہ اپنے کام کی حیثیت سے انہیں پہچانا بھی جاتا ہے۔ بہت ہی ایکٹیو ہیڈ ماسٹر تصور کیے جاتے ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں عموماً لیڈ کرتے نظر آتے ہیں ہر معاملے میں، اور عرصہ 12 سال سے بطور ہیڈ ماسٹر اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ ہر سال ان کا رزلٹ جو ہے بہتر سے بہترین آتا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ یقیناً نہ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنا نام روشن کریں گے، بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کو یقیناً نئی نسل، ایک بہترین نئی نسل تیار کر کے دیں گے جو کہ ہمارے وطن عزیز کی خدمت کرے گی۔ تو ہماری بھی ایک عرصہ سے خواہش تھی کہ محترم ظہیر صاحب کا انٹرویو کریں، تو ہم بات چیت کرتے ہیں ظہیر صاحب سے۔ یقیناً ان کی جو گفتگو ہے ہمارے ناظرین کو اچھی لگے گی۔ السلام علیکم ظہیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ظہیر صاحب، بےحد خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ میری ایک عرصے سے خواہش تھی آپ کا انٹرویو کرنے کی، اور میں متواتر آپ سے رابطے میں بھی رہا۔ الحمدللہ آج میری جو خواہش ہے وہ تکمیل کو پہنچی۔ سر، یہ فرمائیے کہ آپ کو 12 سال ہو گئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر۔ ویسے تو آپ زیادہ ٹائم گزار چکے ہیں، بحیثیت ہیڈ ماسٹر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر کے اپنے فرائض ادا کرنا آسان ہے یا بحیثیت ٹیچر؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ بحیثیت ٹیچر بھی میں نے 3 سال کام کیا ہے، اور الحمدللہ میں نے اس میں بھی بہترین پرفارمنس دی ہے، اور بطور ہیڈ ماسٹر مجھے 12 سال تو اس اسکول میں ہو گئے، اور اس اسکول میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا مبولتا ثبوت میرے بورڈ کے رزلٹس ہیں۔ ان رزلٹس کو میں نے شروع سے لے کے اب تک کافی حد تک بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں 1-2 دفعہ تو رزلٹ، 2 دفعہ میرے رزلٹ جو ہیں کرونا سے پہلے 100% ہیں، جو کہ ڈسٹرکٹ اکاڑا کے چند اسکولوں کے ایک رزلٹس میں سے ایک رزلٹ ہے۔ صحیح سر، ابھی بھی 20 سال ابھی آپ کے باقی ہیں ریٹائرمنٹ میں، تو یقیناً آپ نے ایک طویل عرصہ اس ڈپارٹمنٹ میں گزارنا ہے۔ مستقبل کے کیا پلان ہیں؟ مستقبل اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے تو مستقبل اب ہمارا اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، تو آگے جس طرح پروموشن ہوتی گئی تو میں کوشش یہی کروں گا کہ آگے خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہوں، اور ایڈمنسٹریشن کی میری خواہش ہے کہ جب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی ایڈمنسٹریشن کے لیے ضرور نکلوں گا، تاکہ اپنے تجربات کو وسیع بھی کر سکوں اور اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں مزید گرومنگ لا سکوں۔ سر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سینئر کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ بھی کسی سینئر سے انسپائر ہیں یا اس کے کام کو دیکھ کے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود اپنی کوئی آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اپنی سوچ لے کے آگے چلتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا تو سب سے پہلے مجھے جو کال آئی تھی مبارکباد کی، وہ محترم گلزار احمد بھٹی صاحب کی تھی۔ بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے پتہ نہیں ڈھونڈ کے کہاں سے میرا نمبر لیا اور مجھے انہوں نے مبارکباد دی۔ وہی میری انسپائرنگ پرسنالٹی ہے، ان کے ساتھ میں گائے بگائے رابطے میں بھی رہتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی کسی نہ کسی چیز میں گائیڈ لائن لینی ہو تو میں گلزار بھٹی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں۔ بہت اچھے طریقے سے چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے گائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ماشاءاللہ بڑی سپر پرسنالٹی ہے میری، آئیڈیل بھی ہیں، اس میں رنالہ پور سے وہ تعلق رکھتی ہیں، اکرم شاہ صاحب ہیں، اب ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ دونوں پرسنالٹیز جو ہیں ان کے ساتھ کافی کچھ چیزیں کو سیکھنے کا موقع ملا، اور انہوں نے بھی جب بھی کبھی کال کی ہے بہترین طریقے سے انہوں نے ضرور رسپونڈ کیا ہے۔ ظہیر صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، بچوں سے جب بچپن میں یا دوران طالب علمی پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، ان بچوں میں شاید 1000 بچے میں ایک بچہ ایسا ہوگا جو کہتا ہوگا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چارم نہیں ہے؟ بچے کیوں نہیں اس طرف خوشی خوشی آتے؟ اصل میں نا ہماری سوسائٹی میں چونکہ جو ٹیچر ہے نا اس کا مقام دن بہ دن جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ شاید بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ مقام لینا چاہ رہے ہیں، ایون دیٹ کہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ بس میں کھڑا ہو کے سفر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران اگر کوئی کانسٹیبل آ جاتا ہے تو 10 بندے کھڑے ہو کے اس کو سیٹ کی آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہ جو آئیڈیاز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ بچے کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم نے آنا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ میں آنر بھی نہیں ہے، اور سیلریز تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہیں، اسکیل بھی ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ جو مقام ہے یہ سوسائٹی جو ہے وہ استاد کو بہت کم دیتی ہے۔ اگر مقام بڑھ جائے گا تو لوگ کافی سارے اس کی طرف آتے ہیں۔ میری مثال اپنی لے لیں کہ میں جب وابڈا میں تھا تو وابڈا میں رہتے ہوئے میں نے اپنا مقام جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی رکھا ہوا تھا۔ میں ایک دفعہ BA کی چھٹی لینے کے لیے گیا اپنے SDO صاحب سے،
تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا کرنا ہے, بی اے کر بھی لوگے تو آپ نے اسی ڈپارٹمنٹ میں اسی سیٹ میں کام کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ پروموشن نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ سر میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے بیٹا جب آپ جاؤ گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو میں نے اسی ایس ڈی او صاحب کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اپنے بطور ٹیچر کے اپوائنٹمنٹ سامنے رکھے تو بڑے خوش ہوئے, کہتے کہ بیٹا جب لگن ہو تو آپ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں, جاؤ آگے انشاءاللہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ اور آگے مقام پیدا کرو. پی ٹی سی ٹیچر جوائن کیا, الحمدللہ والدین کی دعاؤں کے ساتھ آج اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں. سر فرمائیے یہ کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں چارم پیدا کیا جائے یا کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے کہ بچے خود بخود خواہش کریں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آنے کی؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہمارا ادارے کا ہیڈ جو ہے اگر اس کو ہم لوگ اتنا تھوڑی سی دے دیں گے پاور کہ وہ اپنے ادارے کو خود بخود چلانے کے قابل ہو جائے تو میرے خیال میں بہتری لائی جا سکتی. جس طرح ایک اسسٹنٹ کمشنر کو گاڑی دی جاتی ہے اس طرح میں سمجھتا ہوں کم از کم 19 اسکیل کے ہیڈ ماسٹر کو گاڑی ملنی چاہیے. فیسلٹیز دی جائیں, گاڑی لازمی نہیں, فیسلٹیز دی جائے, اس کو امپاور کیا جائے, اس کے اوپر ایک اس طرح کے دست شفقت رکھا جائے کہ اگر وہ اپنے ادارے کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے, اگر وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے ایجوکیشن کو تو اس کے بیک اپ پہ آفیسر کھڑے ہوں, نہ کہ اس کے سامنے ہرڈلز پیدا کریں. تو جس ادارے کے سامنے بیک اپ پہ آفیسرز آ جاتے ہیں وہ ادارہ بھی پروموٹ کر جاتا ہے اور اس کے جو ہیڈز ہیں وہ بھی اپنے کام کو مزید بہتر طریقے سے کرتے رہتے ہیں. ظہیر صاحب, آپ تحصیل دیپال پور میں ایک بطور ایکٹیو ہیڈ ماسٹر کی آپ کی شناخت ہے, تو آپ نے مختلف اسکولس بھی دیکھے ہوں گے گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ہائی اسکولس, تو آپ کے نزدیک میں سب سے بہترین اسکولس جو آپ کو اچھا لگا ہو خوبصورتی کے حوالے سے, پڑھائی کے حوالے سے؟ خوبصورتی کے حوالے سے ہمارا گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول دیپال پور جو ہے اگر اس کو 10 سال پیچھے لے چلیں تو میرے خیال میں یہ واقعی ایک ماڈل اسکول تھا. پورے ڈسٹرکٹ میں واحد اسکول تھا جو کہ اپنی خوبصورتی اور رزلٹس کے لحاظ سے بہت شاندار تھا. پھر کچھ جگہوں پہ چونکہ اس کے درمیان میں انچارج ہیڈز آ گئے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. اب پھر ایک دفعہ دوبارہ پھر جو ہے نئے جو رئیس مدرسہ آئے ہیں جن کو چارج ملا اجاز صاحب, وہ دوبارہ اس کو اسی نیز پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو کھویا ہوا وقار ہے وہ بحال کر سکے. تو اس سے کافی ساری چیزیں انسپائر ہوئیں. گلزار بھٹی صاحب کے پاس آپ کے اسکول میں کوٹ شوکت سلطان جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ پودے دے کے میں نے وہاں سے کافی ساری چیزیں ان کی لسٹ بنا کے لایا اور وہ لا کے میں نے اپنے اسکول کے لانز میں لگائے, جس سے کافی ساری جو ہے نا میری آؤٹ لک اسکول کی بہتر ہو گئی تھی. سر آپ عموماً تربیتی جو کلاسز ہیں وہ بھی اٹینڈ کرتے رہتے ہیں, مختلف کورسز وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کوئی ایسی 1 2 3 تجاویز دینا چاہیں جس سے بہتری آ سکے, یعنی بہتری کے عمل کو لایا جا سکے اساتذہ کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, کوئی ایسی تجاویز ایک تو؟ اس میں آپ نے جو بات کی ٹریننگ کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں بطور لیڈ ٹرینر پورے ڈسٹرکٹ کوڈا کو لیڈ کر رہا ہوں. کافی سارے لوگوں کو میں نے ٹریننگ بھی دی ہے. ہمارے جو ماسٹر ٹرینر ہے وہ مجھ سے ٹریننگ لے کے آگے فیلڈ میں ٹریننگ دیتے ہیں. اسکول لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام ایک چلا ہے, کافی لمبا طویل پروگرام تھا جس میں ہم لوگوں نے ایلیمنٹری اور ہائی اسکولوں کے ہیڈس کو ٹریننگ دی ہے. اس سے کافی ساری گرومنگ ہوئی, کافی ساری چیزیں ایسی تھی جو نئی نئی ہیڈس کو سیکھنے کو ملی. تو یہ چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ ٹریننگ جو نیڈ بیسڈ ہو, جس کا اسکولوں کو اور بچوں کو براہ راست فائدہ ہو. اگر وہ ٹریننگ ماڈیول ڈیولپ کر کے اگر ان کو اساتذہ تک پہنچایا جائے تو میرے خیال میں مزید بہتری آ سکتی. صحیح. اچھا سر, آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاع دیکھا ہوگا, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں تو پہلے جب آپ نے بات کی کہ آپ خواہش رکھتے تھے مجھ سے ملنے کی, تو میں نے جب دیکھا کہ اپنے علاقے کا ایک چینل ہے اور نئے لوگوں کو متعارف کروا رہا ہے, اس سے انسپائریشن ملتی ہے. اب اگر آپ نے کسی کا انٹرویو کیا, اگر میں نے دیکھا ہے تو میں نے اس کی کافی سارے ویوز کو اپنے پرسنالٹی کے اندر لاگو کر دی. تو یہ بڑی ایک اچھی اچیومنٹ ہے. اپنا اس کو آگے مزید تھوڑا سا آپ بڑھائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں. تھینکس. سر میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے چاہنے والوں کے نام, دوستوں کے نام کو پیغام دینا چاہیں. سر دوستوں کے نام تو پیغام یہی ہے کہ جو اسائنمنٹ دی جائے اس کو ایمانداری کے ساتھ کیجیے. تو ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل آ رہے گی. اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. تو زندگی میں ترقی تبھی ملتی ہے جب آپ کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اور آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں. اپنا کام ایمانداری سے کیجیے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے, والدین کی دعائیں ساتھ رکھیے, تو زندگی زینہ بزینہ آپ کی جو ہے نا وہ ترقی کا رستہ بنتی چلی جائے گی. ناظرین, آپ نے محترم ظہیر عباس صاحب کا انٹرویو دیکھا, سنا, آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں
ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔